अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये सितंबर 1972 की ये खुशगवार सुबह थी। मौसम में किसी कदर खुश्की थी। आज मेरी शादी को तीसरा हफ्ता था। शादी के बाद पेश आने वाले मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला एक अच्छे और किराए के लिए सस्ते मकान का हसूल था, जो कि मेरे लिए अच्छा खासा मसला बन के रह गया था। दफ्तर के झमेलों से फरागत के बाद मेरा सारा दिन एक किराए के मकान की तलाश में गुजरता और आखिरकार शाम को थक हार कर वापस होटल में जा घुसता। मेरी बीवी होटल के बदमज़ा और बासी खाने खा खा कर कई बार दबी दबी ज़बान में मुझे मकान की जल्द अज जल्द तलाश करने और यहाँ से छुटकारा दिलाने के मुतल्लिक मुझसे इजहार कर चुकी थी। एक रोज़ मेरा गहरा दोस्त रॉबर्ट मुझसे मिलने दफ्तर आया, तो बातों बातों में जब उसे पता चला कि मैं एक सस्ते और अच्छे मकान की तलाश में भटक रहा हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे एक हवेली का पता थमा दिया और साथ ही मुनासिब किराया और अच्छी लोकेशन के मुतल्लिक बताया। साथ ही उसने एक बात की तरफ भी दबी दबी ज़बान में इशारा किया कि इर्द गिर्द के लोगों ने उस हवेली को आसेब ज़दा मशहूर कर रखा है। अगर तुम्हारा दिल माने तो उस हवेली में जा बसो, अगर ना माने तो अपनी तलाश जारी रखो। शायद इस महंगाई के दौर में तुम्हें भूले भटके से कोई सस्ता मकान मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, भला मेरी बीवी से बढ़कर भी कोई और आसेब हो सकता है? तुम इसकी फ़िक्र ना करो और हवेली के मालिक से बात करके हिसाब किताब तय कराओ। रॉबर्ट ने फ़ौरन हवेली के मालिक का एड्रेस और साथ ही अपना एक कार्ड देकर मुझे उसके पास जाने की तलकीन की। मैं दफ्तर से जल्दी छुट्टी करके सीधा मालिक मकान के पास जा पहुंचा। मेरे इस तफसार पर उसने मुझे यूं ऊपर से नीचे तक देखा जैसे किसाई बकरे को खरीदते हुए देखता है और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि लोगों ने इस हवेली को आसेब ज़दा मशहूर कर रखा है, जिसकी वजह से आज तक वो हवेली खाली पड़ी है और कोई शख्स दिन के वक्त भी उस हवेली के पास से नहीं गुजरता। अगर कल को तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद ना करना। लेकिन उसकी इस बात के बावजूद भी मैं अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और बिला आखिर शाम को हवेली की चाबी लेकर मैं घर वापस लौटा। हवेली शहर से निस्बतन दूर थी, जिसके चारों तरफ खेत फैले हुए थे। सामने के रुख एक बाग था जो कभी रंग बिरंगे फूलों और दरख्तों से भरा हुआ था, मगर अब चारों तरफ झाड़ झंकार नजर आ रहा था, जिसमें किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज भागते साफ नजर आ रहे थे। मेरी बीवी तो उस हवेली को बाहर ही से देखकर सहम कर मेरे बाजू से आ लगी और मुझे वापस होटल में चलने के लिए कहा। मैंने उसे तसल्ली दी और हौसला कायम रखने की तलकीन की। हवेली का बड़ा गेट, जिस पर ताला पड़ा हुआ था और ताला जंग आलूद हो रहा था, लगता था कि काफ़ी अरसे से ये हवेली वीरान पड़ी है। मैंने जेब से चाबी निकाली और जंग आलूद ताले के सुराख में लगाकर एक झटके से घुमा दी। ताला थोड़ा सा जोर आजमाई करने पर खुल गया और मैंने हाथ से धक्का देकर गेट खोल दिया। गेट हल्की सी चरचराहट की आवाज़ निकालता हुआ खुल गया और सामने पत्थरों की बनी हुई राहदारी के दाएं तरफ एक हौज था, जो कि अब खुश्क हो गया था। गालिबन कभी इसे स्विमिंग पूल के लिए इस्तेमाल करते हों और एक तरफ मुलाजमीन के रहने के लिए क्वार्टर बने हुए थे। हवेली के अंदर के रुख पर एक बरामदा था, जिसमें संगे मरमर की सुर्ख ईंटें लगी हुई थी। फर्श बड़ी बड़ी टाइलों से मुज़य्यन था। बरामदे में एक कतार में कई कमरे बने हुए थे, जिनके दरवाजे बंद थे और उन पर ताले पड़े हुए थे। मालिक मकान ने हमें इस हवेली के बड़े हॉल और ऊपर की मंजिल पर बने हुए 3 कमरों की चाबियां ही दी थी। उस वक्त मैं बरामदे में खड़ा सोच रहा था और मेरी बीवी मेरे बाजू से लगी सहमी सहमी नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। मैंने हवेली के अंदर बने हुए हॉल का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही एक बदबूदार हवा का झोंका मेरी नाक से टकराया और साथ ही 10-12 बड़ी बड़ी चमगादड़ें शोर मचाती और अपने बड़े बड़े पर फैलाती हुई हमारे सरों पर से गुजरती हुई बाहर फिजा में गुम हो गई। इस अचानक अफ्तार पर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और दूसरी चीख मेरी बीवी की थी। बाद में जब असल वाक़े का पता चला तो मैंने शर्मिंदा होकर अपनी बीवी की तरफ देखा, जो घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे हौसला दिया और हंसकर कहने लगा, घबराओ नहीं, ये चमगादड़ें थीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ अंदर चलकर हवेली के दूसरे कमरे में देखें और साथ ही सफाई वगैरह का काम भी निपटाएं, क्योंकि बाद में फारिग होकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करना होगा। मेरी बीवी तो यहाँ 1 मिनट भी ठहरने के लिए तैयार न थी, मगर बार बार हौसला दिलाने से खामोश हो गई। उसका चूँकि इस किस्म के हालात से कभी वास्ता ना पड़ा था
और ना ही कभी सरेराह किसी जिन भूत से मुलाकात हुई थी। इसके बरक्स मेरे दिल में किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं था। हम हॉल का दरवाज़ा खोलकर इसके अंदर दाखिल हो गए, जिसके अंदर एक पुराने तर्ज का सोफ़ा सेट रखा हुआ था। उसके गुलाफ का रंग गालिबन कभी सफ़ेद रहा होगा, मगर अब गर्द से उसकी रंगत स्याही माइल पड़ चुकी थी। खाने की एक बड़ी सी मेज़ और उसके इर्द गिर्द लगी हुई 8 अदद कुर्सियाँ कोने में एक तरफ रखी थी, और उसके सामने के रुख पर एक बारीक झालरदार पर्दा लटका हुआ था। सोफ़ा सेट के सामने बिछे हुए कालीन पर एक मुर्दा चीते की खाल बमा सर बिछी हुई थी। एक तरफ तपाई पर एक डेकोरेशन पीस जिसमें एक न्योला और सांप आपस में अजली जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हमें ऊपर की मंजिल पर किसी के कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बीवी ने घबराकर मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे बाहर की जानिब धकेलने लगी। वो खौफज़दा नज़र आ रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और हंसकर उसे कहा कि ये तुम्हारा वहम है, भला इस वीरान हवेली में कोई कैसे दाखिल हो सकता है। हालांकि मैंने भी ऊपर की बालकोनी में किसी ज़ीरू के चलने की आवाज़ सुनी थी, मगर अपनी कमज़ोरी जाहिर ना करना चाहता था कि मेरी बीवी खौफ और दहशत से बेहोश हो जाए और मेरे लिए फिर किसी किस्म की परेशानी का बायस बने। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चलता हुआ हॉल के मगरबी कोने में बनी हुई सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर राहदारी थी, जिस पर सब्ज़ रंग का दबीस कालीन बिछा हुआ था, और दोनों तरफ 4-4 कमरे बने हुए थे जिन पर ताले पड़े थे। सीधे हाथ से बने हुए 4 कमरों में 3 कमरे हमारे इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, और इन 3 कमरों में क्या था ये जानने की तो ना मुझे ज़रूरत थी और ना ही मेरी बीवी मारिया को इससे कोई गर्ज थी। राहदारी की छत के ऐन दरमियान एक बड़ा फानूस लटका हुआ था, जिस पर जा बजा मकड़ियों ने अपने जाले ताने हुए थे। एक औरत की तस्वीर जिसमें उसकी एक आंख से खून बह रहा था राहदारी में लगी हुई थी। मैं इस तस्वीर के यहाँ लगाने का मकसद सोचने लगा। अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हवेली को बाहर ही से देखकर भाग खड़ा होता। अभी तक कोई गैर मामूली वाक़या रोनुमा ना हुआ था, इसलिए मैं बेफिक्री से घूम रहा था। अलबत्ता मेरी बीवी ज़रा डरपोक थी, इसलिए इस किस्म के दहशतनाक माहौल को कबूल नहीं कर रही थी। मैंने बार बार उसे तसल्लियाँ देकर कहा कि खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, इस हवेली में कोई आसेब वगैरह नहीं है। किसी मुखालिफ ने इसको किसी ख़ास मकसद के तहत आसेब ज़दा करार दिया है। मारिया के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि इसे मेरी बात पर कतई यकीन नहीं, और मैं सिर्फ उसे बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जेब में हाथ डालकर कमरे की चाबी निकाली और राहदारी में बने हुए 4 कमरों में से एक दरवाजे के ताले में डालकर उसे घुमा दिया, लेकिन चाबी टस से मस न हुई। मैंने हाथ डालकर दूसरी चाबी निकाली और उसे दोबारा ताले में डालकर घुमाया तो दरवाज़ा चरचराहट भरी आवाज़ पैदा करते हुए ज़रा सा खुल गया। मैंने धक्का देकर उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। मेरी नाक से एक सेलन ज़दा बदबूदार हवा का झोंका टकराया। यूँ लगता था जैसे इस कमरे में काफ़ी अरसे तक पानी खड़ा रहा हो और बाद में काई लगने से इसमें बदबू पैदा हो गई हो। मैं मारिया को साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरा फर्नीचर से आरास्ता था, मगर फर्श पर काई जमी हुई थी। कमरे के वस्त में छत से एक गोल फानूस लटक रहा था। दीवारों पर पुराने दौर की तस्वीर लगी हुई थी। एक लिखने की मेज़ और एक कुर्सी कमरे के दाएं तरफ कोने में रखी थी। टेबल लैंप भी मेज़ पर धरा था जो गर्दो गुबार से अटा हुआ था। एक जानिब डबल बेड और बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल रखी थी जिसमें बड़ा सा आईना लगा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर एक पुराने कपड़े से आईने पर जमी हुई धूल साफ की तो उसमें मुझे अपनी शक्ल नज़र आने लगी। मैं वहाँ से हटकर कमरे के शुमाल की तरफ बने हुए एक छोटे से दरवाजे की जानिब बढ़ा और उसे खोलने पर पता चला कि वो टॉयलेट है, जिसमें मगरबी टाइप का बाथ टब और कमोड लगा हुआ था। मैं अभी मज़ीद जायज़ा ले ही रहा था कि यकायक फ़िज़ा में एक नस्वानी चीख गूंज उठी। ये मेरी बीवी मारिया की चीख थी। मैं फ़ौरन पलटकर उसकी जानिब भागा, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो चकरा कर बेड पर गिरी हुई थी। मैं इस अचानक अफ्तार पर घबरा गया। मैं भागकर टॉयलेट में गया और पानी के नल को खोला तो उसमें से हवा निकली और साथ ही 3-4 कीड़े निकलकर वापस नल में घुस गए। पानी की टंकी न जाने कब से खाली पड़ी हुई थी। मैं वापस मारिया के पास आया और उसकी नाक चुटकी से पकड़कर उसका सांस रोककर होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और कुछ देर तक वो लाशऊरी तौर पर फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। फिर वो दोबारा एक चीख मारकर मुझसे लिपट गई। उसका रंग लट्ठे की तरह हो रहा था। मैंने तेज़ी से उसकी हथेलियां मसलना शुरू कर दी
اور جب اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے اس سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اسے اس کے اندر ایک عجیب الخلقت انسان نظر آیا جس کا خوفناک چہرہ شیر سے ملتا جلتا ہے۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے منہ سے 2 لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر چیخ ماری اور اس کے بعد مجھے اب ہوش آیا۔ میں نے اس کی بات سن کر فوراً شیشے کی جانب دیکھا، مگر مجھے اس میں صرف اپنی ہی شکل دکھائی دی اور شیر نما آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے جب ماریا کو بتایا کہ آئینے میں تو کوئی نہیں ہے، تمہیں ضرور دھوکا ہوا ہوگا، چونکہ تم شروع سے ہی اس وحشت ناک ماحول کو قبول نہیں کر رہی ہو، اس لیے تمہارے لاشعور نے تمہیں فرضی تصویر دکھائی ہے جس کا حقیقت سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ مگر ماریا سر ہلا کر میری بات کی تردید کرنے لگی۔ وہ مجھے اس منحوس حویلی سے باہر جانے کا مشورہ دینے لگی۔ میں نے سوچا کہ آج اتنا ہی کافی ہے، کل میں اس کے بغیر حویلی میں داخل ہوں گا اور پھر تسلی سے اس کا گھوم پھر کر جائزہ لوں گا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کر کے میں نے ماریا کو ساتھ لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر سیڑھیاں واپس اترتے ہوئے ہم ایک بار پھر حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کا دروازہ بھی بند کیا اور پھر اس طرح چلتے ہوئے حویلی کے بڑے گیٹ سے نکل کر واپس شہر کی جانب چل پڑے۔ دوسرے روز میں نے ماریا کو اپنے ایک دوست ڈیوڈ اور اس کی بیوی کے گھر چھوڑا، جو کہ عرصہ دراز سے میرے پرانے واقف کاروں میں سے تھے۔ میں نے اس حویلی کے متعلق تمام تفصیلات بتا دیں۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا اور جب میں نے اب تک پیش آنے والے تمام حالات بتائے تو مسکرا کر کہنے لگا، کیا تم بھی ان من گھڑت اور بے سروپا باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اسے اپنے آئندہ پروگرام کے متعلق بتایا تو میری بات سن کر اس نے بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جو میں نے بلا تامل قبول کر لی، اور اس طرح شام کو ہم ماریا اور ڈیوڈ کی بیوی مارگریٹ کو کچھ بتائے بغیر خاموشی سے حویلی جا پہنچے۔ آج ہم اپنے ساتھ ایک ٹارچ بھی لائے تھے۔ جس وقت ہم حویلی پہنچے اس وقت 400 اندھیرا پھیل چکا تھا، جا بجا آسمان پر چمگادڑیں پھر رہی تھیں، فضا میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی بہت ہی زیادہ آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ اس حویلی پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ آج ماریا کے بغیر میں خود کو کسی قدر ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم حویلی کے ہال میں داخل ہوئے، ڈیوڈ نے ٹارچ روشن کر دی اور ہال میں چاروں طرف ٹارچ گھما گھما کر اس کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی ہم پوری طرح ہال کا جائزہ نہ لے پائے تھے کہ اچانک اوپر کی بالکونی سے ایک نسوانی ہنسی کی آواز یوں سنائی دی جیسے کوئی ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اوپر کی منزل اور چھت کے درمیان ایک عورت کا کٹا ہوا سر اڑتا پھر رہا ہے اور اس کے منہ سے مسلسل ہنسی کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اس کا گردن تک کٹا ہوا سر جس سے گاڑھے خون کے قطرے ہال کے فرش پر مسلسل گر رہے تھے چکراتا پھر رہا تھا۔ یہ منظر رگوں میں خون منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وقتی طور پر ہم دونوں کچھ دیر کے لیے گھبرا گئے، مگر پھر ہم نے اپنے دل مضبوط کیے اور اس عورت کے سر کی طرف روشنی کی۔ دفعتاً ڈیوڈ کو کچھ خیال آیا اور اس نے یکدم گلے میں پہنی ہوئی سلیب کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی سلیب کا رخ اس کی طرف ہوا وہ سر غائب ہو گیا۔ ہم دونوں کے منہ سے ایک اطمینان بھری سانس نکلی اور میں اس شیطانی سر کے غائب ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ بعد میں ہم نے اسے شیطانی کرشمہ قرار دیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اوپر کی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ ٹارچ مسلسل روشن تھی جس کی روشنی میں ہم ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ اس سر کے ظاہر ہونے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ حویلی واقعی آسیب زدہ ہے، مگر جب اس حویلی میں ہم داخل ہو ہی گئے تھے تو پھر ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس کے تمام اسرار اور رموز جان کر ہی لوٹیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے ہم اوپر کی جانب بڑھتے گئے۔ جیسے ہی ہم اوپر منزل کی راہداری میں پہنچے تو یکدم ہمیں پیانو کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ پیانو کی آواز راہداری میں بنے ہوئے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم نے باری باری ہر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو پیانو کی آواز دائیں طرف بنے ہوئے 4 کمروں میں سے دوسرے کمرے سے آتی سنائی دی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کیا۔ اس کمرے کی چابی میری جیب میں تھی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور پھر احتیاط سے اسے دروازے کے تالے میں ڈال کر گھمایا۔ جیسے ہی چابی تالے میں گھومی، پیانو بجنے کی آواز اچانک بند ہو گئی اور فضا میں ایک خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن تک سن رہے تھے۔ میں نے چابی تالے سے نکالی اور واپس جیب میں ڈال لی۔
ظاہر ہے اب کمرے کھولنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں مزید آگے بڑھے اور راہداری میں چلتے ہوئے دوسری جانب مڑ گئے، جس کی دوسری جانب سیڑھیاں ایک اور منزل کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ اس کی پہلی سیڑھی کے دائیں ہاتھ ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی، جس میں ایک ہرن پہ کتے جھپٹ رہے تھے اور ہرن کی زخمی پیٹھ خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس وحشت ناک ماحول میں ایسی تصویر دیکھ کر ایک انجانا سا خوف طاری ہو رہا تھا۔ ہم قدم اٹھاتے زینے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم دھرا، نیچے ہال میں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہال میں بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ اس خوفناک ماحول میں ان کے رونے کی آوازیں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر ڈیوڈ کی جانب دیکھا جو ہاتھ سے اپنے سینے پر کراس کا نشان بنا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے اوپر آنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ میں بھی اس کی پیروی میں پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ اوپر کی منزل پر ایک گیلری نما برآمدہ بنا ہوا تھا، جس کے سامنے رخ ایک جالی دار لوہے کی شیٹ لگی ہوئی تھی جس میں سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ ہم چلتے ہوئے اس بالکونی کے نزدیک پہنچے اور ہوا میں سانس لینے لگے۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم دونوں کسی گہرے کنویں سے نکل کر تازہ ہوا میں پہنچ گئے ہوں۔ تاروں بھرا آسمان یہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا اور نیچے حویلی کا ویران باغ اور اس میں لگے ہوئے درخت کسی دیووں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ہم کچھ دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ اس کے بعد ہم واپس نچلی منزل کی راہداری میں پہنچ گئے۔ میں نے ایک کمرے کے تالے میں چابی ڈالی اور اس کو کھول کر ہاتھ کا دھکا دے کر اس کا دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ اس کمرے میں ہمیں کسی قدر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ روشن دان کے نہ ہونے کی رہی ہو۔ ڈیوڈ نے ٹارچ روشن کر کے کمرے کے وسط میں ڈالی تو سامنے کے رخ پر ایک بیڈ پر کوئی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس اچانک افتاد پر ڈیوڈ کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی اور لڑکتی ہوئی ایک جانب چلی گئی۔ ہم دونوں اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر فرش پر ٹارچ کی تلاش میں ہاتھ مارنے لگے، مگر وہ ہماری دسترس سے دور تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈیوڈ کی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹارچ روشن کر دی۔ کمرے میں ایک بار پھر روشنی پھیل گئی۔ ہم نے دوبارہ بیڈ کی جانب ٹارچ گھمائی تو یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ بیڈ خالی پڑا تھا اور اس پر بچھی ہوئی چادر سے ظاہر ہوتا تھا جیسے اس پر کبھی کوئی بیٹھا ہی نہ تھا۔ لیکن ہم دونوں قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ کچھ دیر قبل اس پر کوئی زیرو شخصیت براجمان تھی۔ پھر ہم تیسرے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور کمرے کی آخری چابی نکالی اور اسے کھول کر اندر داخل ہوئے۔ یہ پہلے دو کمروں کی نسبت ذرا کشادہ تھا اور سامان سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے اس حویلی کے مالک نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر اس سامان سے بھری ہوئی حویلی کو چھوڑا ہوگا۔ کمرے میں ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس کے درمیان ایک خوبصورت سا فانوس لٹک رہا تھا جس کے گرد ایک دیدہ زیب جھالر لٹکی ہوئی تھی۔ دیواروں پر قدرتی مناظر کی تصویر لگی ہوئی تھی جو حویلی کے مالک کے ذوق کی داد دیتی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے آگے بڑھ گئے کہ اچانک کمرے کا اکلوتا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے اچھل کر پیچھے کی جانب دیکھا اور بھاگ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ تو یوں بند ہو گیا تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ کمرے میں موجود آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جا رہی تھی اور ہمیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم نے کمرے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ہمیں ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے ہم دروازہ کھول سکیں یا اسے توڑ سکیں، اور جلد ہی ہمیں ایک لوہے کی سلاخ مل گئی جس کا منہ چپٹا تھا۔ ہم نے اس سے دروازے پر ضربیں لگائیں۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے لوہے کا بنا ہو، کیونکہ ضربوں سے بھی اس پر کوئی خاص اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پسینے سے ہمارے چہرے شرابور ہو گئے تھے۔ میں نے ہانپتے ہوئے سلاخ ڈیوڈ کے ہاتھ تھمائی اور خود ڈرا ہوا ایک جانب رکھے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا سانس دھوپنی کی طرح چل رہا تھا، غالباً آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ میں نے جلدی سے ڈیوڈ کے ہاتھ سے سلاخ لے کر اس سوراخ پر بے در پہ ضربیں لگانا شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک بڑا سوراخ بن گیا۔ ہم دونوں نے جلدی سے اس سوراخ کے ساتھ اپنی ناک لگائی اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے سوراخ کو اور بڑا کر دیا اور کسی نہ کسی طرح اپنے جسموں کو سکیڑ کر اس سوراخ سے برآمدے میں نکل آئے۔ باہر آ کر ہم تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نیچے پہنچے، ہال کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی 10-12 انسانی کھوپڑیاں ہمارے سروں پر گھومنے لگیں۔ ان کی بے نور آنکھوں سے روشنی کے تیز دھارے نکل رہے تھے
اور چاروں طرف ایسی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے بہت سی روحیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ ہم خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر اچانک وہ غائب ہو گئی اور ہال میں ایک بار پھر گپ اندھیرا چھا گیا اور فضا میں ایک لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو۔ ڈیوڈ نے ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی اس جانب پھینکی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ روشنی میں ہمیں جو نظر آیا اسے دیکھ کر ہمارے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ روشنی کے دائرے میں ایک ربڑ کی گڑیا دکھائی دے رہی تھی اور رونے کی آوازیں مسلسل اس کے منہ سے آ رہی تھیں۔ ہم دونوں کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ڈیوڈ نے کسی خیال کے تحت ایک بار پھر سلیب کا رخ اس گڑیا کی جانب کیا تو وہ یکلخت غائب ہو گئی۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور دلخراش منظر نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے اوپر کی منزل پر کچھ لوگ دوڑ رہے ہوں۔ ان کے بھاگتے قدموں کی آوازیں ہم مسلسل سن رہے تھے۔ ہم نے روشنی اس طرف کی تو ہمیں ایک عورت کا جسم ہوا میں معلق نظر آیا، جس کے جسم پر سفید لبادہ تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا اور دھلے ہوئے لٹھے کی طرح تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا جسم آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آنے لگا اور زمین پر آ کر اس کے قدم رک گئے اور یکدم اس عورت نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اف خدایا، اس عورت کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نہ تھیں جس سے اس کی طرف دیکھ کر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک ہمیں گھورتی رہی اور پھر قدم اٹھاتی ہوئی ہماری جانب بڑھنے لگی۔ اسے اس طرح اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ہم سہم کر دروازے سے جا لگے اور پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ تو کب کا بند ہو چکا تھا۔ عورت مسلسل ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور ہم خوفزدہ نظروں سے بے بسی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئی اور جیسے ہی اس نے ہاتھ لمبا کر کے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی تو دہشت اور خوف سے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اس ڈائن کے نوکیلے ناخن مجھے اپنی گردن میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر اچانک جیسے بجلی چمکتی ہے، ڈیوڈ نے لپک کر اپنے گلے میں پہنی ہوئی سلیب کا رخ اس بلا کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر سلیب کی جانب پڑی تو اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور غائب ہو گئی، اور فضا میں ایک بار پھر رونے کی آواز گونجنے لگی اور پھر یکدم ہال میں خاموشی ہو گئی۔ ہم دونوں موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ہم اس وقت کو کوس رہے تھے جب ہم نے اس منحوس حویلی میں قدم رکھا تھا اور بغیر کسی کو بتائے اس ویران اور منحوس حویلی میں آ گھسے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی مگر ہماری کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم زور آزمائی کرتے رہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی منحوس حویلی ہمارا مقبرہ بنے گی اور ہمارے گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے گا اور ہم بھی ایک دن ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل ہو کر اس حویلی کی وحشت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ ڈیوڈ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر کے تھک ہار کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بھی اکھڑ گیا تھا اور میں بھی ڈیوڈ کے ساتھ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہال کی چھت کے درمیان میں لگے ہوئے فانوس میں ہلچل پیدا ہوئی اور ایک زوردار دھماکے سے وہ فرش پر آن ٹکرایا۔ اس کے نیچے لگی ہوئی نوکدار ڈیکوریشن زمین میں گڑ گئی اور جیسے ہی ہم نے اس کے گرنے کے مقام پر ٹارچ سے روشنی ڈالی تو دہشت سے ہماری چیخیں نکل گئیں۔ فانوس کے نوکدار سریے ایک انسانی جسم میں پیوست تھے اور انسانی جسم سے تازہ تازہ خون نکل رہا تھا جو اس کے چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنا خون ہمارے جسموں میں جمتا ہوا محسوس ہوا اور خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈیوڈ نے گھبرا کر ٹارچ بجھا دی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے خوف سے اس کے حواس ختم ہو گئے ہوں اور ذہنی توازن وہ کھو چکا ہو۔ میرے اپنے حواس کب قائم تھے جو میں اس کو حواس قابو میں رکھنے کا مشورہ دیتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس بے جان لاشے کی طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے ایک بار پھر وہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک جاندار سی چیز میرے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ ڈر سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں یکدم کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ قداور بلّا میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالتا ایک جانب گم ہو گیا۔ میرے سینے میں یکدم درد کی سی لہر اٹھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی وزنی چیز میرے سینے سے ٹکرائی ہو۔ میں نے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور ڈیوڈ کی جانب دیکھا جو نہ جانے کب کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے ڈیوڈ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور لاشعوری طور پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے اور اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک اس منحوس حویلی میں ہی قید ہے تو چیخنے لگا۔
میں نے اس پر توجہ دیے بغیر دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کبھی بند ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی سے کانپتے ہوئے ڈیوڈ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گیٹ سے باہر نکل کر شہر جانے والی سڑک پر سر پٹ بھاگنے لگے۔ ہم جلد از جلد اس منحوس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے جب ہم اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہم دونوں بے ہوش ہو کر دروازے کے اندر کی جانب گر گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلسل 3 روز بے ہوش رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہم اس منحوس حویلی سے زندہ سلامت بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب ہم نے ماریا اور مارگریٹ کو تمام واقعات سنائے تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ چوتھے روز میں نے حویلی کی چابیاں اس کے مالک کے حوالے کیں اور دوبارہ ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی اور پلٹ کر پھر اس حویلی کی طرف کبھی رخ نہیں کیا جو آج بھی اسی طرح ویران پڑی ہے۔